میں ڈاکٹر ارحم ہوں. شفا کارڈیالوجی سینٹر میں میری ڈیوٹی رات 9 بجے ختم ہو جاتی ہے. آج بھی میں نے 9:05 پر اپنی کرسی سے اٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا. اسٹیتھوسکوپ دراز میں رکھا، بیگ کا زپ بند کیا، لائٹ آف کرنے لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور نرس زینت نے سر اندر کر کے کہا، ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی سے کال آئی ہے. ایک مریضہ آئی ہے، چھاتی میں شدید درد کی شکایت ہے، آپ پلیز اسے دیکھ لیں. میں نے گھڑی دیکھی تو 9:07 ہو رہے تھے. میں نے تھکا ہوا سانس لیا اور کہا، زینت بیٹا ٹائم ختم ہو گیا ہے. زینت نے معذرت سے کہا، ڈاکٹر صاحب وہ لڑکی بہت تکلیف میں ہے، رو رہی ہے. سیکیورٹی والا کہہ رہا تھا لڑکی اکیلی ہے، کوئی ساتھ نہیں. میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بھیجو اندر. 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی. پہلی نظر میں ہی میں سمجھ گیا کہ یہ نارمل کیس نہیں ہے. عمر 26-27 سال، قد درمیانہ، سفید سادہ دوپٹہ، لیکن چہرہ درد سے سرخ تھا. لیکن اس درد کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے چاند بادلوں میں چھپا ہو. اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور زور سے دبایا. ڈاکٹر صاحب درد ہو رہا ہے، بہت شدید درد، سانس نہیں آ رہی. میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جائیں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ رو نہیں رہی تھی، بس درد سے اس کا چہرہ بگڑ رہا تھا. میں نے اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالا اور کہا، آپ لیٹ جائیں اسٹریچر پر، میں چیک اپ کر لیتا ہوں. وہ خاموشی سے اٹھ کر اسٹریچر پر لیٹ گئی. میں نے مشین منگوائی، تار لگائی، گراف نکالا، بالکل نارمل، دل بالکل صحت مند. میں نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی آواز، ECG، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا. 120/80، نبض نارمل، آکسیجن لیول 98. بلڈ پریشر نارمل ہے، شاید گیس کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو. ECG سنی، لب ڈب بالکل ریگولر، پھیپھڑے بھی صاف. میں نے سیدھا ہو کر کہا، بی بی آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے نسخے پر ایک گیس کی گولی اور ایک پین کلر لکھ دی. 2 دن کھائیں، ٹھیک ہو جائیں گی. اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو آپ یہ چند ٹیسٹ کروا لیجیے گا. میں نے احتیاطاً اسے 1-2 ٹیسٹ لکھ کر دے دیے. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ ٹھیک کیا. ڈاکٹر صاحب پکا ٹھیک ہو جائے گا نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ. وہ نسخہ لے کر چلی گئی. میں نے سکھ کا سانس لیا، شکر ہے کیس ختم ہوا. اگلے دن صبح میں اپنے راؤنڈ پر تھا کہ نرس زینت نے آ کر کہا، ڈاکٹر صاحب کل رات والی مریضہ آئی ہے رپورٹ لے کر. میں نے کہا بھیجو. وہ اندر آئی، ہاتھ میں فائل تھی. اس نے آتے ہی کہا، ڈاکٹر صاحب درد کم نہیں ہوا، بڑھ گیا ہے. میں نے کہا لیٹ جائیں، چیک کرتا ہوں. ساتھ ہی میں نے اس کی رپورٹ دیکھی، سب کچھ نارمل تھا. وہ اسٹریچر پر لیٹ گئی. میں نے اسٹیتھوسکوپ لگایا، دل کی دھڑکن 78 تھی. میں نے کہا آپ کا دل تو ٹھیک دھڑک رہا ہے. اس وقت وہ اسٹریچر پر لیٹی تھی مگر اس کا انداز بدل گیا تھا. اس نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ اپنی گردن کی نازک جھکاؤ پر رکھا. انگلیاں آہستہ آہستہ گلے کی ہڈیوں سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف آئی، جیسے کسی گہری کشمکش میں ہو. اس کی انگلیاں اس کے سفید سوٹ کے اوپری بٹن پر آ کر رک گئی. اس نے میری طرف دیکھا اور بغیر پلک جھپکائے وہ بٹن کھول دیا. اس کی نظریں میری آنکھوں میں جمی تھی. وہ اچانک اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دبانے لگی. ڈاکٹر صاحب یہاں درد ہوتا ہے بہت زور سے. اس کے لہجے میں اب وہ روایتی درد نہیں تھا بلکہ ایک گہری پکار تھی. میں نے نظریں جھکا لی اور پروفیشنلزم کو یاد کیا. میں نے زینت کو آواز دی. زینت اندر آئی تو سیما نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بٹن بند کر لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اس کے چہرے پر پھر وہی معصومیت آ گئی تھی. میں نے کہا، زینت تم اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، میں چیک اپ کرتا ہوں. میں نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، نارمل. بی بی آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، میں آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر دیتا ہوں. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس بار اس نے مجھے اس طرح دیکھا کہ میرے اعصاب جواب دینے لگے. ڈاکٹر صاحب مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے صرف آپ سے سکون ملتا ہے. اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی گرفت تھی. وہ جاتے جاتے دروازے پر رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی انگلیوں سے دوبارہ اپنے گلے کو چھوا. وہ خاموشی سے چلی گئی لیکن کمرے میں اس کی پرفیوم کی ایک مدہوش کر دینے والی مہک اور اس کا وہ تاثر چھوڑ گئی. میں اپنے مریضوں میں مصروف ہو گیا. دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، اٹیک کے مریض. وقت گزر گیا، 2 دن گزر گئے. میں بھول بھی گیا تھا اس لڑکی کو. تیسرے دن رات 9 بجے میں پھر اٹھنے والا تھا کہ زینت نے کہا، ڈاکٹر صاحب وہ لڑکی پھر آئی ہے، کہہ رہی ہے میرا درد بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں نے کہا بھیجو.
وہ اندر آئی. آج اس کے چہرے پر تھکن زیادہ تھی, آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے. اس نے آتے ہی کہا, ڈاکٹر صاحب درد کم نہیں ہوا, بڑھ گیا ہے. میں نے کہا لیٹ جائیں, چیک اپ کر لیتا ہوں. وہ اسٹریچر پر لیٹ گئی. میں نے اسٹیٹوسکوپ لگایا. دل کی دھڑکن 78, تھوڑی تیز لیکن نارمل رینج میں. میں نے کہا آپ کا دل تو ٹھیک دھڑک رہا ہے. وہ اچانک اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دبانے لگی. ڈاکٹر صاحب یہاں درد ہوتا ہے بہت زور سے. میں نے نظریں جھکا لی, پروفیشنلزم یاد کیا. بی بی آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے, اینزائٹی ہوتی ہے, میں آپ کو سائکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر دیتا ہوں. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. ڈاکٹر صاحب مجھے کسی سے بات نہیں کرنی, مجھے صرف آپ سے سکون ملتا ہے. میں نے سنجیدگی سے کہا, میں ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو دوا دے سکتا ہوں, سکون اللہ دیتا ہے. وہ خاموش ہو کر چلی گئی. سیما کے جانے کے بعد جب کمرے میں خاموشی چھا گئی تو زینت اندر آئی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شکن تھی. اس نے فائلیں درست کرنے کے بہانے میز کے قریب قدم جمائے. وہ اکثر میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی, کبھی چائے کا پوچھ کر تو کبھی فائل سائن کروا کر. اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ سی چمک تھی, شاید غصے کی یا پھر اس بے چینی کی جو سیما کے رویے نے پیدا کر دی تھی. ڈاکٹر صاحب, اس سے فائل میز پر زور سے رکھی, جس سے میری توجہ اس کی طرف گئی. سیما, مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیا مطلب؟ زینت نے اپنی نظریں جھکا لی, پھر ایک سانس لے کر بولی, میرا مطلب ہے کہ اس کے درد کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. ECG نارمل ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی وہ بار بار آپ ہی کے پاس کیوں آتی ہے؟ اور جس طرح وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی کچھ چھپا رہی ہے. آپ کو محتاط رہنا چاہیے. اس کی آواز میں ایک صاف جلن تھی, ایک ایسی ملکیت کا احساس جو وہ مجھ پر جتانا چاہتی تھی. میں نے مسکرا کر بات ٹال دی, مگر زینت کی ان باتوں نے میرے ذہن میں بھی کچھ خدشات کو جنم دے دیا. کیا واقعی سیما صرف ایک مریضہ ہے, یا زینت نے کوئی ایسی چیز محسوس کر لی تھی جو میں اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے پیچھے دیکھ نہیں پا رہا تھا؟ 2 دن گزر گئے. میری رات کی ڈیوٹی لگ گئی. رات 11 بجے ہسپتال میں سناٹا تھا. نرس زینت کی شفٹ ختم ہو چکی تھی. ایمرجنسی میں صرف ایک وارڈ بوائے تھا. میں اپنے کمرے میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا آ جائیں. دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر آئی. سیما. آج وہ اکیلی تھی. اس کے چہرے پر پسینہ تھا. اس نے آتے ہی کہا, ڈاکٹر صاحب درد بہت بڑھ گیا ہے, پلیز چیک کر لیں. میں نے گھڑی دیکھی, رات کے 11:10 ہو رہے تھے. ہسپتال میں کوئی نرس موجود نہیں تھی. میں نے سوچا مسئلہ ہوگا, لیکن مریضہ درد میں تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیٹ جائیں, میں چیک کرتا ہوں. وہ اسٹریچر پر لیٹ گئی. میں نے اسٹیٹوسکوپ اٹھایا, دل کی آواز سننے لگا. سب نارمل تھا. وہ بولی, ڈاکٹر صاحب دوا لکھ دیں پلیز. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں دوا لکھ دیتا ہوں. میں کرسی گھما کر میز کی طرف ہوا, نسخے کا پیڈ کھولا, قلم اٹھایا, دوا لکھنے لگا. 1 گولی دن میں 3 بار. میں نے لکھ کر مڑ کر دیکھا کہ سیما کو دوں, اور جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا میری سانسیں تھم گئی. میرا قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا. سیما اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی. اس نے اپنی شرٹ اوپر کی طرف اٹھا رکھی تھی. اس کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر تھا اور وہ اسے دبا رہی تھی, مروڑ رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھی. چہرے پر درد کے ساتھ ایک عجیب سی بے بسی تھی. کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی, میری سانسیں اور اس کی سانسیں, اور میں پتھر کا ہو گیا تھا. میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں, یہ مریضہ ہے, یہ حد ہے, یہ گناہ ہے. لیکن میری آنکھیں اس منظر سے ہٹ نہیں رہی تھی. سیما نے آہستہ سے آنکھیں کھولی, مجھے دیکھا اور بولی, ڈاکٹر صاحب درد بہت زیادہ ہے, آپ کچھ کریں نا. میں نے کچھ نہیں کہا. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا, باہر جانے کے لیے, وارڈ بوائے کو بلانے کے لیے, لیکن دروازے تک پہنچتے ہی میں رک گیا. پیچھے سے سیما کی آواز آئی, ڈاکٹر صاحب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں نے مڑ کر دیکھا اور اسی لمحے میں ایک ایسے جاگیردار خاندان میں پیدا ہوا تھا جہاں دور دور تک صرف زمینوں کی حکمرانی تھی اور خاندانی نام کی دھاک تھی. میرے والد صاحب اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار تھے اور ان کا ہر لفظ حکم سمجھا جاتا تھا. ہمارے گھر میں روایتوں کا ایک ایسا مضبوط جال تھا جس سے باہر نکلنے کا تصور بھی ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا.
میں نے اپنے بچپن کے سال اسی حویلی کے بلند دیواروں کے سائے میں گزار دیے، جہاں پر ہر چیز طے شدہ تھی۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں بڑا ہو کر ان کی طرح سخت گیر زمیندار بنوں اور اپنے مزاروں پر اسی طرح روب قائم رکھوں جس طرح وہ رکھتے تھے، مگر میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا ایک شدید جنون تھا۔ جب میں گاؤں کے لوگوں کو معمولی بیماریوں کی وجہ سے اپنی جان گنواتے دیکھتا تو میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ وہاں کوئی اچھا ہسپتال نہیں تھا اور لوگ جاہل پیروں کے پاس جا کر اپنے پیسے اور زندگی دونوں برباد کر رہے تھے۔ میں جب بھی اپنی ماں سے یہ بات کہتا تو وہ خوف سے میری طرف دیکھتی اور کہتی کہ ارحم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زمیندار کے بیٹے کے ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ نہیں بلکہ بندوق رکھتے ہیں۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان فرسودہ روایتوں کی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلوں گا اور اپنی ایک الگ شناخت بناؤں گا۔ میں نے دن رات محنت کر کے اپنے تعلیمی مراحل مکمل کی اور پھر ایک دن گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود میں نے پردیس جانے کا مشکل فیصلہ کر لیا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا جب میں نے اپنے گھر کی دہلیز کو الوداع کہا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے والد کی آنکھوں میں ایک ایسا غصہ تھا جو میری نسلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک ایسے راستے پر چل پڑا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ پردیس کی زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ وہاں کوئی زمیندار کا بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میرا روب ماننے والا تھا۔ وہاں میں صرف ایک طالب علم تھا جس کی پوری زندگی صرف اپنی کتابوں اور اپنی محنت پہ منحصر تھی۔ وہاں کی سخت سردی اور تنہائی نے مجھے مزید مضبوط بنا دیا۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی جس نے میرے خیالی وجود کو خوشیوں سے بھر دیا۔ مہک بھی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی شہر میں آئی تھی اور وہ پہلی بار مجھے یونیورسٹی کی لائبریری میں ملی۔ وہ بہت ذہین تھی اور اس کی باتیں بہت پر اثر تھی۔ ہماری دوستی کا سفر بہت تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی محال سمجھنے لگے۔ ہم دونوں کی منزلیں ایک ہی تھی اور ہمارے خواب بھی ایک جیسے تھے۔ مہک نیورو سرجری میں جانا چاہتی تھی اور میرا خواب کارڈیولوجی میں ماہر بننا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹیاں کی تھی اور ہم نے ایک ساتھ کئی گھٹن راتیں ساتھ گزاری تھی۔ جب کبھی میں بہت تھک جاتا تو مہک مجھے حوصلہ دیتی اور جب کبھی وہ کسی مشکل سرجری کے بعد پریشان ہوتی تو میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا۔ ہماری محبت میں کوئی دکھاوا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بناوٹ۔ ہم نے پردیس میں رہ کر اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی تھی جہاں صرف ہم دونوں تھے اور ہمارے وہ خواب جن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ملک واپسی کے بعد اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے اور اپنی محبت کو ایک مقدس رشتے میں باندھیں گے۔ پڑھائی کے وہ سال جیسے ایک پل میں گزر گئے اور پھر وہ وقت آ گیا جب ہم اپنی ڈگریاں لے کر واپس اپنے ملک لوٹے۔ میں نے اپنے دل میں بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے کہ میں اپنے گاؤں میں ایک بہترین ہسپتال بنواؤں گا اور وہاں مہک کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کروں گا۔ مگر جب میں نے اپنے والدین کے سامنے مہک کا تذکرہ چھیڑا تو میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میرے والد نے میری بات سنتے ہی اپنے غصے کا اظہار کیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی کسی باہر کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ میرے بچپن میں ہی میری شادی میری کزن کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی گئی تھی اور یہ خاندانی وقار کا مسئلہ ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے ان سے تکرار کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا بدل چکی ہے اور مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، مگر میرے والد اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس شادی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو وہ مجھے اپنی جائیداد اور اپنے نام سے آگ کر دیں گے۔ میرے لیے وہ موقع بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ مجھے ایک طرف وہ محبت نظر آ رہی تھی جو میں نے مہک کے ساتھ مل کر پروان چڑھائی تھی اور دوسری طرف وہ خاندانی روایتیں تھیں جو مجھے قید کر رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان زنجیروں کو کسی قیمت پہ قبول نہیں کروں گا۔ میں نے مہک سے کہا کہ ہم مل کر لڑیں گے اور ہم اپنی محبت کو جیت کر دکھائیں گے، مگر میرے والد کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور انہوں نے میرے اوپر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی تھی۔ مجھے گھر میں قید کر دیا گیا تھا اور باہر جانے پر مکمل پابندی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں
مگر میرا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر میں آج ہار گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میری اور میرے والدین کی یہ جنگ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو بھی دیکھا تھا کہ وہ کس طرح ان روایتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، مگر میں ان جیسا بننا نہیں چاہتا تھا۔ میری مہک مجھ سے دور ہو رہی تھی اور میں اس کی کوئی خبر نہیں لے پا رہا تھا۔ میرے والد نے اس کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی تاکہ میرے ذہن کو اس کے خلاف کیا جا سکے، مگر میں جانتا تھا کہ مہک کیسی ہے اور ہماری محبت کتنی سچی ہے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے گھر سے فرار ہونے کا ارادہ کر لیا تاکہ میں مہک کو ڈھونڈ سکوں اور ہم دونوں مل کر کہیں اور جا کر اپنی زندگی شروع کر سکے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں اپنی حویلی کی پچھلی دیوار پھلانگی اور میں شہر کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ مہک بھی بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور اس کے گھر والے بھی اسی شادی کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کی حالت ایک جیسی تھی اور ہم دونوں اپنی محبت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے اور ہمیں یہاں سے کہیں دور جانا ہوگا۔ ہم دونوں نے مل کر ایک بڑا ہسپتال بنانے کا منصوبہ بنایا تھا جو اب ہمارے لیے ایک خواب بن چکا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے شہر کے ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ میں کچھ پیسے جوڑ سکوں اور ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کر سکیں۔ ہماری یہ زندگی بہت مشکل تھی کیونکہ میرے والد نے پورے شہر میں اپنے آدمی چھوڑ رکھے تھے جو ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم ہر وقت خوف کے سائے میں رہتے تھے، مگر ہماری محبت نے ہمیں بہت ہمت دی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے سہارے جیتے تھے اور ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنا سمجھتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف مہک کو پانا بنا لیا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ اس سفر میں برابر کی شریک تھی۔ ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور ہم نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، مگر ہم نے کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میرا دل ہمیشہ مریضوں کے ساتھ رہتا تھا اور مہک اپنی سرجریوں میں مصروف رہتی تھی، مگر جب ہم شام کو ملتے تو ہم اپنے سارے دن کی تھکن ایک دوسرے کے گلے لگ کر دور کر دیتے۔ یہ ہماری محبت کی ایک ایسی داستان تھی جو شاید کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھی۔ میں نے اپنے والد کی دی ہوئی دولت اور زمینوں کو ٹھوکر مار دی تھی کیونکہ میرے لیے میرا سکون اور میری محبت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ مہک کے نام تھا اور میں جانتا تھا کہ ہم چاہے کتنی ہی مشکلوں میں کیوں نہ ہو، ہم آخرکار کامیاب ہو کر رہیں گے۔ ہماری یہ محبت ہی تھی جس نے ہمیں دنیا کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دی تھی اور ہم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کو جینا سیکھ لیا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہ 2 سال ہماری زندگی کے سب سے حسین اور سکون بھرے دن تھے۔ ہم نے شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنی دنیا بسا لی تھی۔ مہک کی محبت نے میری زندگی کو ایک نیا معنی دیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے تو اسے قبول کر لیا تھا اور کبھی کبھی ہم ان سے ملنے بھی چلے جاتے تھے، مگر میں اپنے دل میں جانتا تھا کہ ہماری جاگیردارانہ سوچ اور میرے بابا کی ضد کی وجہ سے وہ ہمیں کبھی دل سے قبول نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے میں نے کبھی پلٹ کر اپنی اس پرانی حویلی اور اپنی جائیداد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے میری زمینیں نہیں بلکہ مہک کی مسکراہٹ سب سے بڑی دولت تھی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہماری زندگی میں 2 سال بعد ایک ایسا طوفان آیا جس نے میرے وجود کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ایک دن ہسپتال میں کچھ ٹیسٹ کے دوران مجھے مہک کی طبیعت میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ میں نے خود اس کی کچھ میڈیکل ٹیسٹ کروائے تو جو حقیقت سامنے آئی وہ میرے لیے برداشت سے باہر تھی۔ مجھے خبر ملی کہ میری مہک کو کینسر ہو چکا تھا اور وہ بیماری کی 3ری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا تاریک ترین لمحہ تھا جب ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے اپنی ہی بیوی کی رپورٹس کو دیکھ کر یہ جان لیا تھا کہ اب ہم زیادہ وقت ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ ہم دونوں ڈاکٹر تھے اور دونوں اس بات کی گہرائیوں کو بخوبی سمجھتے تھے کہ 3ری سٹیج کا کینسر کیا ہوتا ہے اور انسان کو کس دردناک انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ شاید یہی علم ہمارے لیے سب سے بڑی سزا تھی کیونکہ ہم خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی، اپنی ساری بچت اور اپنے ہسپتال کے خواب کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے سب کچھ مہک کے علاج اور مہنگی ادویات کے پیچھے لگا دیے تھے۔
اور اسے دنیا کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ سکوں، مگر کینسر کی وہ جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ شاید یہی انسانیت ہے اور شاید یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ میں ڈاکٹر ارحم ہوں۔ شفا کارڈیالوجی تھی اور میں اس کے سرہانے بیٹھ کر بے بسی سے روتا تھا۔ میں جو لوگوں کے دلوں کا علاج کرتا تھا، آج اپنی ہی بیوی کا درد دور کرنے سے قاصر تھا۔ ہم دونوں اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی آنے والی جدائی کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ارحم، تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور تم نے میرے لیے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر میری روح اس کے بغیر مر رہی تھی۔ آخرکار ایک منحوس رات، وہ وقت آ گیا جس سے میں پوری زندگی بھاگتا رہا۔ مہک کی سانسیں مدھم پڑنے لگی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے درد اور تکلیف کی حالت میں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس نے مرتے وقت صرف میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی محبت تھی جو ہماری پہلی ملاقات کے وقت تھی۔ اس کی موت کے بعد میں ایک لاش بن گیا تھا۔ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کی روشنی، سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا اور میرے پاس اس کی یادوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہسپتال میں ڈیوٹیاں بڑھا دی تاکہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں اور مہک کے جانے کا غم کچھ کم ہو سکے، مگر اس کی کمی کا احساس مجھے ہر لمحے تڑپاتا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنی زندگی میں کسی کو جگہ دی۔ میں صرف ایک ڈاکٹر ارحم بن کر رہ گیا تھا جس کی اپنی زندگی میں اب کوئی رنگ باقی نہیں بچا تھا۔ میری خوبصورتی اور میری وجاہت کی وجہ سے ہسپتال کی کتنی ہی ڈاکٹرز اور نرسیں میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ میری زندگی کا حصہ بننا چاہتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اپنی نظریں سب سے پھیر لی کیونکہ میرے دل کے کسی کونے میں صرف مہک کی یادیں بکھری ہوئی تھی اور میں جانتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی عورت یا کوئی بھی خوبصورتی مہک کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ میرے لیے ایک ایسا باپ تھی جو بند ہو چکا تھا، مگر اس کی تحریریں اب بھی میرے دل پر نقش تھی۔ اسی دوران میں نے شفا کارڈیالوجی سینٹر میں اپنی مستقل نوکری شروع کر دی اور وہاں میری زندگی میں زینت کا کردار ایک نئے موڑ کے طور پر سامنے آیا۔ زینت کو میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر میرے حوالے کیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک نرس تھی، لیکن میرے روزمرہ کے تمام دفتری کام اور میرے مریضوں کا ریکارڈ سنبھالنا اب اسی کے حصے میں آ چکا تھا۔ اس کا کام صرف میرا کام کرنا نہیں تھا، بلکہ میرے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں خود کو شامل کرنا بن گیا تھا۔ زیادہ تر میری او پی ڈی کے وقت بھی وہ میرے کمرے میں ہی موجود ہوتی تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اور بڑے سلیقے سے میرے ہر کام کو سر انجام دیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا اور وہ میری شخصیت کی طرف مائل ہونے لگی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کس طرح میری ہر بات پر غور کرتی ہے، کس طرح وہ میرے کمرے میں زیادہ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے اور کس طرح اس کی نظریں مجھ پر جمی رہتی ہیں۔ وہ میرے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنانا چاہتی تھی جو محض پروفیشنل نہیں تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ میں اسے ہر بار ایک ایسا جواب دیتا جس سے وہ سمجھ جائے کہ میرے پاس اب کسی بھی نئے جذبے یا کسی بھی نئی محبت کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی۔ میں اس کے ساتھ سختی تو نہیں کرتا تھا، مگر میں نے اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر رکھی تھی جسے عبور کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ زینت کی یہ کشش ایک ایسی حقیقت تھی جسے میں نظر انداز کر دیتا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری طرف متوجہ ہے، لیکن میرا دل اب بھی مہک کی یادوں میں قید تھا۔ میں ایک ایسا ڈاکٹر بن چکا تھا جس کے پاس مریضوں کے لیے تو بہت سا وقت اور ہمدردی تھی، مگر اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں صرف ہسپتال کی دیواروں اور مشینوں کی گونج میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور زینت کا میرے کمرے میں موجود ہونا یا اس کی میری طرف مائل ہونا میرے لیے صرف ایک کام کے معمول کا حصہ تھا جس سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو بس اس انتظار میں تھا کہ شاید کوئی ایسا دن آئے جب میں اس ہسپتال کے شور سے اور اپنی تنہائی کے بوجھ سے آزاد ہو سکوں، مگر تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ میرے لیے ایک ایسی کہانی لکھ رہی تھی جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ سیما ایک مریضہ بن کر میری زندگی میں آئی تھی، لیکن وہ نارمل مریضہ نہیں تھی، اس نے میرے جذبات میں ہلچل مچا دی تھی۔
بند کمرے میں شرٹ کے بٹن کھول کر وہ جس طرح اپنی چھاتی مسل رہی تھی، میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھا ہی دیے تھے کہ اس کے لبوں سے نکلی ہوئی وہ لرزہ خیز آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی اور میرے قدم وہیں تھم گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسٹریچر پر نیم برہنہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی، جس نے میرے برسوں سے سوئے ہوئے جذبات کو ایک ہی پل میں بیدار کر دیا تھا۔ مہک کو گئے ہوئے سالوں بیت چکے تھے اور ان برسوں میں میں نے اپنی ذات کو ایک پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کر رکھا تھا، مگر آج اس کے حسن اور اس کے بے باک انداز نے میرے اندر کے طوفان کو جگا دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب چلنے لگا، جیسے کوئی مقناطیسی کشش مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہو۔ چند لمحوں میں ہی میرا پورا وجود ڈولنے لگا تھا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، مگر میری انسانی فطرت اس منظر کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اسٹریچر پر اس طرح لیٹی تھی کہ میری نظریں اس کے حسن سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور پھر اچانک اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کے جسم کی گرمائش میرے ہاتھوں میں منتقل ہوئی تو میرے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی نظریں میری آنکھوں میں گاڑ دی اور ایک ایسی بے باک چبھن کے ساتھ کہنے لگی کہ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی میرا درد دکھائی نہیں دیتا؟ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی جس نے مجھے گنگ کر کے رکھ دیا۔ میں اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی اپنی شرٹ کے بٹن مزید کھول رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی ہیں، مگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اندر کی بے چینی کی وجہ سے تھی۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا تھا کہ یہ کسی کارڈیولوجی کے مریض کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور ہی طرح کی طلب تھی جو اسے مجھ سے اور میرے ہسپتال سے جوڑے ہوئے تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے پھر سے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ نادانیاں کرنے لگی جو ایک مریضہ کو زیب نہیں دیتی تھی، لیکن اس وقت میرے جذبات پر میرا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ برسوں کی تنہائی اور مہک کے جانے کا وہ خلا شاید آج سیما کے روپ میں مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو مجھے وہاں اپنی تنہائی کا عکس نظر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ نے تو صرف میرا جسم دیکھا ہے ڈاکٹر ارحم، کیا آپ کبھی میری روح کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے جو صرف آپ کے پاس آنے سے کم ہوتا ہے؟ اس کی یہ بات میرے دل کے زخموں پر نمک کی طرح لگی اور میں نے اس کے قریب جھک کر اس سے پوچھا کہ تم آخر ہو کون اور میری زندگی میں اس طرح کیوں آئی ہو؟ وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی پراسرار طاقت تھی کہ میں خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے باہر کی طرف سے کھلا اور میری زندگی کا سب سے تاریک باب کھل گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو گارڈز کے ساتھ ہسپتال کی مینجمنٹ کے چند اہم لوگ اندر داخل ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ میں وہاں پتھر کی طرح ساکت کھڑا تھا اور میرا پورا وجود جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک دم ہی وہ مریضہ یعنی سیما روتے ہوئے بستر سے اتری اور مجھے زور سے دھکا دیتے ہوئے مینجمنٹ کے ان لوگوں کی طرف بھاگی۔ اس نے اپنی شرٹ کو درست کرنے کا ڈرامہ کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے وہ چیخو پکار کرنے لگی کہ میں نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جملہ ایک ایسے زہریلے تیر کی طرح تھا جو سیدھا میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو عورت ابھی تک مجھ سے محبت اور سکون کی باتیں کر رہی تھی وہی چند لمحوں میں مجھ پر ایسا ہولناک الزام لگا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مجھے گڑھوں پانی ڈال دیا تھا۔ میرا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ پڑ چکا تھا اور میرے سامنے کھڑی مینجمنٹ کی ٹیم میری طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی درندہ ہوں۔
میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو سیما نے اپنے آنسوؤں کا سیلاب بہا دیا اور وہ ہچکیاں لے لے کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر ارحم نے مجھے چیک اپ کے بہانے یہاں بلایا اور پھر میرے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی. اس سے یہ بھی کہا کہ میں نے اسے اپنی مجبوریاں سنا کر ورغلانے کی کوشش کی تھی اور جب وہ نہیں مانی تو میں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی. اس کے ان جھوٹے الفاظ نے ہسپتال کی اس خاموش فضا کو ایک ہنگامے میں تبدیل کر دیا تھا. وہاں موجود لوگ میری طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری برسوں کی کمائی ہوئی عزت اور میری پیشہ ورانہ حیثیت ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی ہے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا. میں نے ہمیشہ اپنی پروفیشنل حدود کو برقرار رکھا تھا اور آج ایک ایسی عورت مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جس کا وجود ہی ایک معمہ تھا. میں نے مینجمنٹ کے سربراہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ وہاں ایک سرد سا غصہ تھا. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ابھی اسی وقت اپنا دفتر خالی کر دوں اور ہسپتال سے باہر نکل جاؤں کیونکہ ان کے ہسپتال کا وقار کسی بھی ڈاکٹر کی سچائی سے زیادہ اہم تھا. اس وقت میرے دماغ میں صرف مہک کی یادیں گردش کر رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ آج اگر مہک زندہ ہوتی تو وہ مجھ پر کیسے یقین کرتی اور دنیا کو بتاتی کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں. مگر میرا آج کوئی گواہ نہیں تھا. میں مکمل طور پر تنہا کھڑا تھا اور یہ سازش اتنی گہری تھی کہ میرے پاس اپنے دفاع میں کچھ نہیں تھا. میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ میں جانتا تھا اس وقت میری کسی بھی دلیل کو سچ نہیں مانا جائے گا. سیما اب بھی رو رہی تھی اور مینجمنٹ کے لوگوں سے تسلی دے رہے تھے. میں نے اپنے بیگ سے اپنی چیزیں نکالی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل گیا جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے. ہسپتال کے کوریڈور میں موجود عملہ اور مریض مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی سنگین جرم کیا ہو. میں ہسپتال کی عمارت سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی مگر وہ ہوا میرے اندر کے سلگتے ہوئے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکی. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ میری سچائی کو دنیا کے سامنے لائے کیونکہ اس وقت میرے پاس سوائے اپنی ذات کے اور کچھ نہیں بچا تھا. میں سڑک پر بے مقصد چلنے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ میں اس شہر میں مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہوں. میرا کریئر ختم ہو چکا تھا, میری ساکھ برباد ہو چکی تھی اور وہ لڑکی سیما جس کے لیے میں نے اپنی ہمدردی کے دروازے کھولے تھے اس نے ہی میرے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. میں رات بھر اسی طرح سڑکوں پر گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ زندگی انسان کو کیسے کیسے امتحانوں میں ڈالتی ہے. ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی ہی زندگی میں اتنا بے بس ہو جاؤں گا. میرے ذہن میں بار بار سیما کی وہ مسکراہٹ آ رہی تھی جو وہ مینجمنٹ کے سامنے جاتے ہوئے دکھا رہی تھی. وہ کوئی مریضہ نہیں تھی, وہ کوئی ایسی عورت تھی جو کسی ذاتی انتقام کے لیے آئی تھی اور اس کی انتقام کی آگ میں اس نے مجھے ایندھن بنا کر جلا دیا تھا. میں نے سوچا کہ کیا یہ میرے ماضی کا کوئی ایسا گناہ ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے. مگر میں نے تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا تھا, میں نے تو ہمیشہ مریضوں کی خدمت کی تھی. پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے اس رات بہت کچھ کھو دیا تھا. میں نے اپنی امید کھو دی تھی, میں نے اپنا مستقبل کھو دیا تھا, وہ سکون کھو دیا تھا جو میں نے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا. اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس سازش کا پتہ لگاؤں اور سیما کی اصلیت کو سب کے سامنے لاؤں. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ہار نہیں مانوں گا, چاہے مجھے اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے. میں اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گا اور میں اس لڑکی کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ارحم کی ذات پر کیچڑ اچھالنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس نے سمجھ رکھا ہے. میں اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں ہر طرف مہک کی تصویریں تھی اور ان تصویروں کو دیکھ کر مجھے دوبارہ سے وہ دکھ یاد آ گئے جو میں نے برسوں سے دبا رکھے تھے. میں نے ان تصویروں کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مہک دیکھو آج تمہارے ارحم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج مجھ پر وہ الزام لگایا گیا ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں, مگر میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی غلط نہیں سمجھو گی. میں نے اپنی زندگی کا نیا رخ طے کر لیا تھا. اب میری زندگی کا مقصد صرف خود کو ثابت کرنا تھا اور میں نے اس مشن کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا تہیہ کر لیا تھا. رات گزرتی جا رہی تھی اور میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ میں اپنا اگلا قدم اٹھا سکوں. میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی تحقیقات کرنی ہوگی. آخر اس لڑکی سیما نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا کیوں؟ میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ سیما آخر کیوں میرے پیچھے پڑی ہے اور اس کے سارے ڈرامے کا اصل مقصد کیا ہے. کیا وہ میرے والد کی طرف سے بھیجی گئی کوئی ایسی عورت تھی جو مجھے برباد کرنے کے لیے آئی تھی یا پھر یہ کوئی ایسا پرانا قصہ تھا جس کا مجھے ابھی تک علم نہیں ہوا تھا. میں نے بہت سے سوالات اپنے ذہن میں جمع کر لیے تھے اور اب ان کے جواب تلاش کرنا ہی میری زندگی کا واحد مشن بن چکا تھا.
میں جانتا تھا کہ یہ لڑائی بہت لمبی ہوگی اور اس میں مجھے بہت زخم سہنے پڑیں گے، مگر میں تیار تھا کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی میز پر پڑی وہ رپورٹ دیکھی جو سیما اس دن لائی تھی، اور میں نے اس فائل کو غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ٹیسٹ جو اس نے کروائے تھے وہ اصلی نہیں تھے، بلکہ وہ کسی اور کے نام پر تھے، اور کسی نے بڑی ہوشیاری سے اس میں رد و بدل کی تھی۔ میں نے اس فائل میں درج فون نمبر اور دیگر معلومات پر توجہ مرکوز کی، اور جب میں نے ان کو ٹریس کیا تو مجھ پر وہ راز کھلا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے ہاتھوں سے وہ کاغذات چھوٹ گئے اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ سیما کوئی انجان لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے باپ کی پسند اور وہی کزن کی بیٹی تھی جس کا رشتہ بچپن میں میرے نام کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، جسے ٹھکرا کر میں نے مہک سے شادی کی تھی۔ وہ میری بچپن کی منگیتر تھی، اور اب وہی اپنے اس پرانے بدلے کو چکانے کے لیے میری زندگی میں ایک طوفان بن کر آئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کا ایڈریس نکالا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے امید نہیں ہوگی کہ میں اس کے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں اس کی والدین بھی موجود تھے جو میرے بابا کے کزن تھے۔ وہ مجھے بخوبی پہچانتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے پورے احترام کے ساتھ اندر بٹھایا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر سیما کے والدین کے سامنے وہ ساری حقیقت رکھ دی جو میں نے ہسپتال میں دیکھی تھی، اور وہ سب کچھ بیان کر دیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ سب سنا تو وہ خود ہکا بکا رہ گئے اور ان کے چہروں پر ندامت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، سیما کچھ عرصے سے اپنی بیماری کا بہانہ کر رہی تھی، اور اسی لیے ہم اسے علاج کے نام پر شہر لے کر آئے تھے، مگر ہمیں ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں پر اس طرح کے گھنونی سازشوں میں مصروف ہوگی۔ اس کے والدین مجھ سے بار بار معافی مانگ رہے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا وقار بھی خاک میں مل چکا ہے، جبکہ سیما اس وقت ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ جب اس کے والدین نے اسے سختی سے جھنجھوڑا اور اس سے سچ پوچھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میری طرف دیکھتے ہوئے ایک عجیب سی تلخی کے ساتھ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے اور میرے جذبات کو ساری زندگی کے لیے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ آپ کو تو صرف اپنی مہک نظر آتی تھی، اور آپ کو کبھی یہ خیال نہ آیا کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ کا رشتہ بچپن میں جڑا تھا اس پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے مجھے ٹھکرا کر اپنی دنیا تو بسا لی، مگر میں نے ہر لمحہ اسی سزا کو بھگتا ہے جو آپ نے میرے نام لکھی تھی۔ میں نے آپ کی زندگی کو برباد کر کے وہی تکلیف آپ کو لوٹائی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا بے رحم تھا کہ وہاں موجود ہر شخص خاموش رہ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ سیما، تم نے اپنی انا کے لیے ایک ڈاکٹر کی عزت اور اس کے کیریئر کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم کبھی بھی اس محبت کی حقدار نہیں تھی جس کے بارے میں تم دعویٰ کر رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا رشتہ توڑنے کے بعد میرا کبھی کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آیا، بلکہ سب نے یہی سوچا کہ مجھ میں کوئی کھوٹ ہوگی، اسی لیے میری شادی نہیں ہو پائی۔ میں آج بھی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ آپ کو تو سب کچھ حاصل ہو گیا، لیکن مجھے کیا ملا؟ صرف رسوائی اور ذلت۔ کیا یہ میرا قصور تھا کہ میں ایک لڑکی تھی اور خود کو ان روایتوں کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا سکی تھی؟ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کے آنسوؤں میں برسوں کا جمع شدہ درد چھلک رہا تھا۔ مجھے اس لمحے اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس تمام صورتحال میں قصوروار صرف وہ نہیں تھی، بلکہ وہ فرسودہ سماج اور حالات تھے جنہوں نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اسے انتقام کا راستہ چننا پڑا۔ میں نے اپنی ساری تلخی بھول کر فوراً ہی اسے معاف کر دیا، اور وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے والدین غمگین لہجے میں کہنے لگے کہ ہماری سیما نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ 27 سال کی ہو چکی ہے، اس عمر میں تو گاؤں کی دوسری لڑکیاں کتنی ہی بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں، اسی لیے شاید وہ حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر چل پڑی تھی۔ اس کے والدین کے جھکے ہوئے سر بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، اور پھر میں نے ایک دم ہی وہ بات کہہ دی جو شاید میں نے خود بھی نہیں سوچی تھی۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے اور اس سے شادی کرنے کے لیے پروپوز کر دیا، کیونکہ وہ آج بھی قانونی اور سماجی طور پر میرے نام سے جڑی ہوئی تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ بری طرح رونے لگی اور اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس کے والدین نے بخوشی رضامندی ظاہر کی اور ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد میں سیما کو لے کر اپنے گاؤں کا رخ کیا، اور ہمارے پہنچنے پر بابا جان بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر آئے اور میرے گلے لگ گئے۔ ان کے سینے میں وہی پرانا پیار تھا جس کی مجھے ہمیشہ کمی محسوس ہوتی تھی۔
میں نے گاؤں میں واپس آ کر وہ ہسپتال کھول لیا جس کا خواب میں نے اور مہک نے کبھی دیکھا تھا۔ آج سیما میری بیوی ہے اور میں اسے دل سے معاف کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اسے نہ اپناتا تو شاید وہ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہتی اور کبھی اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھا پاتی۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے خود جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے لوگوں کی زندگیاں بچانا میرا فرض تھا، اور سیما کی تباہ ہوتی ہوئی زندگی اور اس کا یہ سارا ذہنی کرب براہ راست میری ہی وجہ سے تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی محبت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک اور زندگی بچا لی تھی۔ شاید یہی انسانیت ہے اور شاید یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہا تھا۔